علی محمد۔ امام کعبہ میں ظاہر ہوں گے، یہ امام کی عظمت ہے۔ کعبہ میں امام ظاہر ہوں گے، کیوں؟ پہلا بھی کعبہ میں آیا تھا، آخری بھی کعبہ میں آئے گا، دنیا کو بتانے کے لیے آئیں گے۔ سال ہاں گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، کعبے کے متولی ہونا اور بات ہے، کعبے کے مالک ہونا اور بات ہے۔ یا علی، اچھا عجیب عظمت امام زمانہ علیہ السلام کی۔ علامہ شیخ عباس قمی انہوں نے 100 عظمتیں لکھی امام زمانہ علیہ السلام کی، اور ساری یاد ہیں، 2-4 خلاصتاً عرض کر رہا ہوں۔ یہ اس امام کی عظمت ہے۔ لیس لہ ظل، جس طرح پہلے مصطفیٰ کا سایہ نہیں تھا، آخری امام کا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جس طرح رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا، آخری امام کا بھی سایہ نہیں ہوگا۔ خدا چاہتا تو باقی آئمہ کا بھی نہ بناتا، لیکن صدیاں گزرنے کے بعد یہ امتیاز آخری کو عطا کیا، دنیا کو بتانے کے لیے۔ خبردار دنیا والو، تمہاری 2-3 نسلیں گزرتی ہیں، عظمتیں بدل جاتی ہیں، پیشے بدل جاتے ہیں، کاروبار بدل جاتے ہیں، یاد رکھنا جو کمال پہلے محمد میں تھا، آخری میں بھی وہی کمال ہے۔ یا علی، توجہ صاحبان محترم۔ لیس لہ ظل علی راسہ غمامۃ، ان کے سر پر بادل کا سایہ ہوگا۔ جس طرح رسول اللہ کے سر پر بادل کا سایہ ہوتا تھا، اسی طرح آخری امام کے سر پر بھی بادل کا سایہ ہوگا۔ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ صاحبان محترم، آپ سب کی اور خصوصاً بھائی شہد صاحب کی ایک محبت ہے، نیاز ہے، اللہ قبول فرمائے، مزید برکت عطا فرمائے۔ توجہ صاحبان محترم، امام کا سایہ نہیں ہوگا، امام کے سر پر بادل کا سایہ ہوگا۔ علی راسہ امامۃ رسول اللہ، امام زمانہ علیہ السلام کے سر پر رسول اللہ کا امامہ ہوگا۔ علی کتفہ ابا و نبی اللہ، ان کے کندھوں پر وہی ابا ہوگی جو محمد مصطفیٰ پہنا کرتے تھے۔ ان کے بدن پر رسول اللہ کی زرہ ہوگی۔ اور نہیں یہ جملہ ایسا ہے کہ ان کی وضاحت ضروری ہے۔ زرہ لوہے دا لباس، جنگی لباس، اور زرہ وہ ہوگی کہ لوگ آ کر سوال کریں گے تو صحیح وے نبی دے وارث تے امام وقت، مولا فرمائے سنجیا حسن وال کوئی معجزہ دکھاؤ۔ مولا اپنے کمانڈر سے فرمائیں گے میرے نانے کی زرہ انہیں دو، یہ پہن کر دیکھیں۔ ایک نہیں، 2 نہیں، سینکڑوں روایتیں ملتی ہیں، 20 افراد زیرہ پہنیں گے، کسی کو فٹ نہیں آئے گی۔ زہرا کا لال پہنے گا، فٹ آئے گی۔ لوگ کہیں گے وجہ کیا ہے؟ اس وقت امام زمانہ فرمائیں گے اللہ نے اس ناپ سے بنائی ہے، یا محمد پہن سکتا ہے یا وارث محمد پہن سکتا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی اور اسے نہیں پہن سکتا۔ توجہ صاحبان محمد، اسے محمد پہن سکتا ہے یا وارث محمد پہن سکتا ہے، کسی اور کے جسم پر زرہ مصطفیٰ فٹ نہیں آ سکتی۔ فی یادہ ہی عصا رسول اللہ، میں کوشش پیا کرے نا تو کو کعبے دے وچ مولا دا آونا دساواں نہیں دکھاواں جی، حدیثوں کے سہارے آپ تک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ سر پر بادل کا سایہ، زمین پر سایہ نہیں ہوگا، سر پر رسول اللہ کا امامہ، کندھوں پر نبی پاک کی ابا، بدن پر زرہ مصطفیٰ، ہاتھ میں رسول اللہ کا عصا، سواری بھی رسول والی، لیکن تلوار امیر المومنین والی۔ جمال میں مصطفیٰ بن کر آئے گا، جلال میں حیدر کرار بن کر آئے گا۔ علی ودی الدور، عظمت امام زمانہ پہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ صاحبان محترم، کعبہ میں ظاہر ہوں گے، شبیہ رسول بن کر آئیں گے، تمام انبیاء کے تبرکات امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہوں گے۔ اور میں حیران ہوں، ایک حدیث ہے، ایک بڑی عجیب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب امیر المومنین کعبہ میں آئے تھے نا، مولا نے تلاوت کی تھی، اور میں نے خود پڑھا روایت میں، کل رات ہے دنیا میں آنا وقت کے امام کا، جس طرح پہلے نے قرآن پڑھا تھا آخری نے بھی آ کر قرآن پڑھا ہے جی،
مولا حسن عسکری علیہ السلام کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھا، اور جب مولا کعبہ میں ظاہر ہوں گے اس وقت بھی ایک آیت پڑھیں گے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ مولا کعبہ میں ظاہر ہوں گے، پڑھیں روایات، یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل زندگی تب ہوگی جب نرجس کا لال دنیا میں آئے گا، زمین خزانے اگل دے گی، برکتیں بے شمار ہوں گی، اتنا مومن مالدار ہو جائے گا، لوگ خم زکات کٹ کے لب دے ودے اسن کیکو دے وہاں اگلا کیسی میرے کول تیرے کول بھی زیادہ ہے۔ جی جس نے دنیا میں جنت دیکھنی ہو وہ امام زمانہ کا زمانہ دیکھے۔ بڑی عظمت ہے اس امام کی، بڑا مقام ہے اس مقام امام کا، اللہ نے بڑا رتبہ عطا فرمایا۔ ایک جملہ مولا کے تعارف کا، یہ میرے سب تو بڑا قصیدہ ہے جیڑا میں بغیر سر دے تو کبھی سنے دا۔ کون ہے امام زمانہ؟ بھائی شاید آج میرے سوزی بنو او قصیدہ پڑھا امام دی شان دا، اور عام قصیدہ نہیں، وظائف الابرار آپ کے گھر ہو اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، صفحہ نمبر 320 پر یہ جملہ موجود نہ ہو، میں مجرم ہو تو پھر پڑھتے ہوئے اردو میں ترجمہ غور کرنا، کیڑے وڈے جشن تے چپ کر کے کی میں بیٹھے رہے آوے۔ جی کتنی عظمت والا ہے وہ زہرا کا لال۔ مجھے جملہ کہنے دیں، اس کے اندر شیخ توسی نے درود لکھا 14 معصومین پر، پاک پیغمبر والا پڑھے ان کی عظمت، مولا علی کا درود پڑھے ان کی عظمت، پاک بی بی زہرا کا پڑھے ان کی عظمت۔ 12ویں امام کا جو جملہ انہوں نے پڑھا، اجازت نہیں دے تو دے سامنے جب بڑھاواں جملہ پیش کراں، وہ فرماتے ہیں اللہ دی صاحب دعوت نبویہ والصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والعلوم الباقریہ والصدق الجعفریہ۔ بیٹھے رہیے کوئی نہ یہ آئے نہیں آئے توجہ صاحبان محترم، آپ کی داد بتاتی ہے کہ اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام زمانہ کون؟ اللہ دی صاحب دعوت النبویہ والصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والعلوم الباقریہ والصدق الجعفریہ والحلم القاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت الالہیہ والحیبت الاسخریہ والغیبت الالہیہ۔ کائنات قربان اس امام پر جس کی دعوت اپنے جد رسول اللہ جیسی ہوگی، آواز مولا علی والی ہوگی، اپنی دادی زہرا کی طرح معصوم ہوگا، حلم میں داد حسن مجتبیٰ جیسا، شجاعت میں داد حسین جیسا، عبادت مولا سجاد جیسی، علم امام باقر جیسا، سچا دادا جعفر صادق کی طرح، قاظم الغیظ امام کاظم جیسا، حجت امام رضا جیسی، سخاوت مولا تقی جیسی، نقاوت مولا نقی جیسی، حیبت مولا عسکری جیسی، غیبت میں جس طرح خدا غائب ہے، وارث مصطفیٰ بھی غائب ہے، جس طرح خدا غائب ہے نظر نہیں آتا، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ بتاتا ہے کوئی خدا ہے، اسی طرح امام نظر نہیں آتا لیکن امام کے جلوے بتاتے ہیں کوئی امام ہے جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بچایا ہوا ہے۔ تو جو صاحبان محترم اور میرے بعد داد دیسو شاہد بھائی کو یہ کوئی نہ آمادہ ہو گئے یا نہیں ہو گئے، امام کا ذکر ہے وہ امام۔ اچھا مجھے جملہ کہنے دے، بسم اللہ، ظفر بھائی تشریف لائیں، بآواز بلند صلوات پڑھ دے، اللہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ شاہد بھائی مایوس نہیں تھی ہونا چاہیے دا، اے داد بھی ٹوریے تے نیاز بھی ہولے والے ٹور دی پئی ہے۔ تو جو ہے نا صاحبان محترم، خدا آپ کو سلامت فرمائے، یہ محبت ہے، جشن کا ماحول ہے، مومن کے چہرے پر مسکراہٹ لانا۔ میں نے خود روایت میں پڑھا، مولا حسین علیہ السلام کی روایت ہے، مولا فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد افضل ترین عمل ہے کسی مومن کو خوش کرنا۔ میرا مقصد خدا نہ خواستہ آپ کی توہین نہیں ہے، میں کوشش کر رہا ہوں امام کے جشن میں ہر چہرہ خوش ہو کر جائے، جی، تاکہ بانی کا اہتمام بھی قبول ہو، ہمارا پڑھنا بھی قبول ہو اور آپ کا آنا بھی وصول ہو۔ یہاں تعداد کو نہیں دیکھا جاتا، یہاں نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ امیر المومنین کون؟ جن کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں آدم دا علم دیکھنا ہوئے،
نو دا علم دیکھنا ہوئے 1.25 لاکھ نبیاں دی زیارت کرنی ہوئے میرے بھیرا علی کو دیکھے ایک جملہ اضافہ کرے نا جو 1.25 لاکھ نبیاں دے نال 14 معصومین دی زیارت کرنا چاہتے ہیں 12ویں لال امام زمانہ کو دیکھے اے آئلی توجہ صاحبان محترم بس میری پڑھائی مک گئی 2 چھوٹے چھوٹے جملے زحمت تمام پیغام ضروری ہے منتظر امام زمانہ ہے عاشق ہے خدمت گار ہیں ہم سے پوچھا جائے گا رات 10:30 بجے 11-12 بجے تک بیٹھے ہیں توڑے منہ تو نن بیٹھے 7 بجے تو بیٹھے ہیں کچھ ساری محبت بھی جگائے ہوئی نعرے لوا کے دیات گھن کے دنیاز گھن کے چلے گیا ہوئے حق بنتا ہے نا ہمارا ایک جملہ عرض کروں امام کی محبت اپنے بچوں کے دل میں پیدا کرے کس کی محبت اور وہ امام ہے جسے ہر کسی نے یاد کیا اور جیڑا مولا دا نام دے سو سر تے ہاتھ رکھ کے جھک وینے اپنے مولویاں دی یا ذاکر دی یا کہ پیر دی سنت نہیں ہے 8ویں امام دی سنت ہے ہائے ہائے بھئی غور فرمائیں اے دنیا دے وڈیرے نہیں جو ایک بے کو تعظیم پہنے نے تو میں کو حاجی آکھ تے میں تے کو آکھے سا نہیں ایک امام کا دوسرے امام کے مقام کے لیے کھڑا ہونا بتاتا ہے بے شک اولاد ہوتی ہے کوئی اتنی قابلیت ہے زہرا کے لال میں دادا کھڑا ہوتا نظر آتا ہے دادی دعا کرتی ہوئی نظر آتی ہے امام کی محبت پیدا کرے لوگوں کے سارا سال مولا حسین کا ذکر مولا علی کا ذکر اس امام کا بھی ذکر ہونا چاہیے میں اپنے گھر کی روٹین آپ کو بتاتا ہوں حجت ہے ہمارے ان کے صدقے میں ایک جملہ کروں اپنا عقیدہ تو کڈسی ونا لوگ آدن سے پتہ نہیں کیا ہو رہی حسن تکیہ اور حسن میں آپ کو ایک جملہ کرتا ہوں اللہ زی بے وجود ہی ثبتت الارض والسماء واب یمن ہی روز کل برا خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں میرا عقیدہ یہ ہے خیر پر والوں کو نہیں پاکستان والوں کو نہیں ہندوستان والوں کو نہیں بر اعظم ایشیا کو نہیں 7 بر اعظموں کو نہیں 8واں بر اعظم ہی دریافت تھی گیا شاید بھائی پتہ ہے یا کوئی نا 8واں بر اعظم بھی دریافت ہو چکا ہے اس دنیا کو نہیں امیر المومنین مسجد کوفہ میں بیٹھ کر فرما کر گئے ہیں میرا بیٹا امام زمانہ وہ عظمت والا ہوگا پوری کائنات کو رزق ملے گا امام زمانہ کے صدقے میں جی پوری کائنات کو کوئی مننے تاؤں دی مرضی نہ مننے رزق امام زمانہ کا صدقہ ملتا ہے کرسمس عیسائیت کیسے پھیلی عیسائیت کا یہ اصول ہے ایک سینٹا کلاس بابا لال شارٹ چٹی ٹوپی پا کے 5 دسمبر کو انگریزوں کے بچوں کو گفٹ ان کے سرانے رکھے جاتے ہیں سارا سال وہ کرسمس کا انتظار کرتے ہیں جھوٹ ہوتی ہے وہ بات بھئی وہ بابا رکھ گیا بابا تو نہیں رکھ گیا رکھیں دے تو اپنا بابا ہے لیکن عیسائیت نے ایک طریقہ رکھا ہے اپنے مذہب کی تبلیغ کا جھوٹ کے سہارے سے اپنی محبت اپنے مذہب کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کر رہے ہیں سارا سال بچہ اس کرسمس والی عید کے تحفے کا انتظار کرتا ہے خدا کی قسم وہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں ممبر کی قسم ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کل سے روٹین بنا لو کوئی نعمت گھر لے کر جاؤ بچے پوچھیں کس نے دیا سینہ تان کر کہنا زہرا کے لال کا صدقہ ہے آئے 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 امام زمانہ کا صدقہ ملا ہے میرے بچے کھاؤ بھی صحیح اور امام کے لیے ظہور کی دعا بھی کرو کچھ مانگنا ہو ان کا واسطہ دیتے جاؤ خدا دنیا بھی دے گا آخرت بھی دے گا تو جیسے بانے محترم اپنے بچوں کے دلوں میں نسلوں کے دلوں میں اولاد کی محبت پیدا کرو بے وارث نہیں امام کو یاد کریں کسی مشکل میں ہوں پریشانی میں ہوں امام کو واسطہ دیں امام فوری مدد کے لیے آتے ہیں اور آتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کتابیں بھری ہوئی ہیں اس وقت شیعت کا وجود بتا رہا ہے وہ امام نہ ہوتا اس کی دعا نہ ہوتی تو یہ نظام نہ چلتا آخری جملہ التماس دعا کل عریضوں کی رات ہوگی اور ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں امام کا رابطہ صرف 15 شعبان کو ہمارا نہ ہو ہر دن ہمارا رابطہ ہو روزانہ ہمارا امام سے رابطہ ہو روزانہ کی بنیاد پر رابطہ کریں مومنین میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں سال گزرا اپنا موبائل نکالیں لسٹ دیکھیں کتنی قریبی ہیں آپ کے لوگ جن سے روزانہ رابطہ ہوتا ہے جی تھیندے جے کوئی نہ ایک دن دوست کی کال نہ آئے مہربان عزیز رشتہ دار کی کال نہ آئے دوسرے دن خود کال کر کے گزو ہیں صحیح ماما صحیح چاچا صحیح بھائی جان دوست عزیز مہربان حاجی صاحب فلانے توڑی کال نہیں پوچھا خیر ہوئے سال گزر جاتا ہے کبھی امام وقت کو بھی سلام کیا ہے
کبھی زہرا کے لال کو بھی یاد کیا ہے. سب سے پہلا کام کل سے شروع کر دیں, امام کی سلامتی کا صدقہ نکالیں. تسا امام دی خیر منگو, انہاں دے صدقے تاری خیر ہو سی. جی عمال جاتے ہیں نا روزانہ دے, ویندن کوئی نہیں ویندے. صبح صبح نکلا ہوا صدقہ, شام کو فرشتے خبر دیں گے مولا خیر پوری چو تواڈے حکمدار نے تواڈی سلامتی واسطے 100 روپیہ دیتے ہے. جی وہ 100 راسی لکھان دا اجر بنوے سی. جو فرزند زہرا نے فرمایا تقبل اللہ, اللہ تیرا دیتا قبول چا فرماوے. ان کی سلامتی کی دعا مانگیں. ایک ورد بتا رہا ہوں, عمل کر لیں, نسلیں سنور جائیں گی. روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کریں, صبح سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور کہیں میرے اللہ اس تلاوت کے ثواب میں اپنے وقت کے امام کو ہدیہ کرتا ہوں. رات کو بستر پر لیٹ جائیں, سونے سے پہلے 11 مرتبہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کریں اور کہیں میرا مالک اس تلاوت کا ثواب اپنے وقت کے امام کو ہدیہ کرتا ہوں. غور تو کرنا, صبح اٹھتے امام کی یاد, ہائے ہائے, سوچنے سے پہلے امام کی یاد. بتائیں دنیا نہ جنت بن جائے تو میرا گریبان پکڑ لینا آ کر. یاد کریں امام کو, دعا کریں, دعا کا طریقہ بدلیں. آخری جملہ یہ پیغام ہے اور میں آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں. مومنین کرام, بڑی عظمت ہے, بڑی عظمت ہے. خالی نعروں سے کام نہیں چلے گا. یہ چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان پڑھ رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ من سر ان یکون من اصحاب القائم. مولا 6ویں امام پہ فرمے دن 12ویں امام دے متعلق جڑا چاند ہے کہ ساڑھے قائم دے اصحاب دی مائیت اللہ کو نصیب چکرے. 3 کام او چکرے, میں جعفر صادق زامنہ اللہ ان کو ساڑھے قائم دے اصحاب چو معشور کرے سی. مولا کیڑے اجازت دسا چاہتا کو کام, یہ تبلیغ دے جملے میرے طرفوں تے میرے سے دے فضائل دے قصیدے بھائی شاید تک سنے سن. ٹھیک ہے نا صحیح. فال ینظر, چھٹے تاجدار ولایت فرماتے ہیں پہلا کام امام کا سپاہی بننا ہے, اپنے مولا کا انتظار کرو. جسا تک کریں دے اس میں اپنی گال کراں, بہت مشکل ہے. مثلا آج جشن آئی, آصف بھائی نے انتظام کیا, لیٹاں لوائیاں, گلینا بچھائیاں, انتظام کر کے انتظار کیتا ہے یا پہلے کیتا ہے؟ جی ہم بھی انتظار کریں, اپنے حصے کے کام کر کے پھر کہے پروردگارہ جتنا میری بس اور میری طاقت تھی وہ میں نے کر لیا, اب مجھے پرواہ نہیں امام کل کے آنے آج آ جائیں. جی کتنی تیاری کی تھی ایسا, تیاری ہے یہ کوئی نہیں ہے. انتظار, سچا انتظار. اور مولا کا جملہ ہے, مولا فرماتے 24 گھنٹے گزر ونجن جیڑا میں امام زمانہ کو یاد نہ کرے وہ میرا کیسا منتظر ہے. جی امام کو یاد کرے, صبح یاد کرے, شام کو یاد کریں. دوسرا مولا فرماتے ہیں فلیعمل بالبر, اسا آل محمد 14 دی محبت جڑا رکھ دے ان کو چاہیے دے کہ اپنے دل وچ اللہ دا بھی خوف رکھے تے گناہوں تو بھی بچاوے. اس واسطے کہ حضرت ابو ذر غفاری نے کعبہ کا پلڑا پکڑ کر ایک جملہ فرمایا تھا, ایوہ الناس مجھے سنو, انا جندب بن جنادہ انا صاحب رسول اللہ انی سمیت رسول اللہ, میں نبی کا صحابی ابو ذر میرا نام ہے, سچا صحابی ہوں. نہ دیکھا ہو آنکھیں اندھی ہو جائیں, نہ سنا ہو ان کانوں سے مصطفیٰ کو کان میرے ختم ہو جائیں. میں نے پیغمبر کو بولتے ہوئے سنا, آنکھوں سے دیکھا, کانوں سے سنا. آپ کا امیر المومنین کی شان میں پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی انت قائد البررہ, علی تو کسی کا امام نہیں ہے, جو نیک ہے تو نیکوں کا امام ہے. جی تو نیک لوگوں کا امام ہے. اگر علی نیکوں کا امام ہے تو امام زمانہ بھی نیکوں کا امام ہے. امام کی رعیت بننا ہے تو گناہ چھوڑنے پڑیں گے. ومحاسن الاخلاق, تیسرا اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لو. کمیاں کوتاہیاں ہیں, اخلاق بیان الاخلاق اپنا نال نہیں, اخلاق یہ ہے ایک دوسرے کو عزت دو, ایک دوسرے کا اہتمام کرو, احترام کرو. پتہ نہیں زہرا کے لال کی نگاہ میں کس کا مقام بلند ہے. جی میرے کسی کو ماننے سے کسی کی عظمت میں بڑی کمی نہیں آتی, نہ ماننے سے اس کے مقام میں کمی نہیں آتی. مقام اسی کا بنتا ہے جس کے حق میں وقت کا امام دعائے خیر فرمائے. گفتگو میری تمام ہو گئی. مومنین کرام راستہ نہیں جینے پہ میری گزارشات دے. اللہ نے زہرا کے لال کو بڑا مقام دیا. امام کی رعیت بننا نا, ایک جملہ نسخہ عرض کرتا ہوں, نسخہ جشن کا اہتمام. مفاتیح الجنان توڑے گھر وچ ہو سی, صفحہ نمبر 1040 تے یہ جملہ موجود ہی ہے.
آل محمد نے نسخے دسن سکوں امام دال رابطے دے تعلق دے، اور یہ خصوصیت امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ کسی ولی امام کے دور میں اللہ نے کسی کو قبر سے نہیں اٹھایا، لیکن یہ عظمت امام زمانہ علیہ السلام ہوگی، آدم سے لے کر خاتم تک جو جو مخلص ہوگا امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہوگا۔ اصحاب حضرت موسیٰ، اصحاب قاف، حضرت عیسیٰ کے حواری، پیغمبر کے صحابی، سلمان، ابو ذر، مالک اشتر، ابو دجانہ، کہندہ نہ گھنا، وہ ہر صحابی لشکر میں ہوگا جو مولا کے ظہور کی خواہش رکھتا ہوگا۔ بندہ کھڑا گیا، مولا مشکل کشائے وقتی وے ساری بھی خواہش ہے، اللہ سا کوئی امام دے لشکر ہی اٹھاوے، مر ونو تاں بھی اٹھی ہوں۔ یہ امام زمانہ کی ریت کی عظمت ہوگی، اللہ قبروں سے اٹھائے گا۔ مولا کو نسخہ تا دسو آسا بھی امام دی زیارت کروں ہاں، ٹور ونو تا مولا سا کو زندہ کرا کے اپنے لشکر شامل کرن۔ مولا فرماتے ہیں مفاتیح الجنان صفحہ نمبر 1040 پر دعائے آہد موجود ہے۔ مولا فرماتے ہیں 40 دن جو بندہ مومن علی ولی اللہ پڑھنے والا اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ دعا پڑھ لے گا، میں صادق امام وعدہ کرتا ہوں مار ویسی اللہ قبر جو اٹھا کے امام دلش کر کامل کرے زی۔ اللہ تو جیسے بنے 40 دن امام کے ظہور کی دعا کرو، بیعت ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہو میرے اللہ مار ونجا میں کوئی امام دے نال اٹھاویں، تلوار ہاتھے چوے، نیزہ ہاتھے چوے، کفن میرا جنگی لباس ہوئے۔ دعا تو کرو، کرینے دعا نہیں کرینے، سال گزر ویندہ نہیں کرینے، کرنا ہمارا کام ہے، اپنے ساتھ ملانا یوسف زہرا کا کام ہے۔ میری پڑھائی ختم ہو گئی، عریضے لکھنے ہیں، دعا بدل دو۔ عریضے لکھتے ہیں لوگ، مولا شادی نہیں تھی دی شادی تھی وے، مولا نوکری دا مسئلہ ہے، اولاد دا مسئلہ ہے، روزگار دا مسئلہ ہے، بیمار دا ڈھیرانے ہیں، یقیناً یہ ملتا ہے، لیکن دعا کا انداز بدلو۔ جب سے میں نے پڑھی ہے بھائی شاید میرے رونگٹے کھڑے ہیں۔ علامہ افتخار نقوی صاحب پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، ماڑی انڈس والے، اسلامی نظریاتی کونسل کے بہت بڑے ممبر ہیں، اس کے حصہ دار ہیں، اور پاکستان میں شیعت کے حوالے سے طلاق کے مسائل کو انہوں نے قانونی شکل دی ہے کہ 3 طلاقیں کیسے ہوتی ہیں، طلاق کیسے ہوتی۔ اتنا بڑا شیعہ عالم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مومنہ مسجد جمکران کچھ اڈے ہیں امام کے جہاں لازماً امام کی زیارت ہو سکتی ہے، ان اڈوں میں سے ایک اڈا مسجد جمکران ہے، یا کعبہ ہے یا مسجد جمکران ہے یا کربلا ہے یا مجلس حسین ہے۔ بھائی مرضی ہے تھوڑی، بھی مرضی ہے تھوڑی، نہیں 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 نہیں، کعبہ ہے، کربلا ہے، مسجد جمکران ہے یا مجلس حسین ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، کیڑی گال کیڑی کی میں سناواں، میں امام کی زیارت کروں۔ یہ کہتا ہے کہ پڑھنے والے لوگوں کو بلایا کوئی نہیں آیا، ہے نا لوگ نہیں آئے، وطن ہے باہر دا ہویا بندے دی جگہ ہی کون ہے، کون وہ بیدار صاحب، کون وہ تہاڈا پیش نماز، ٹھیک ہے سی بس تو وان برادری دا پیر دتی آ جی، جیڑا آسی ثواب گھنواسی بستر ثواب نہیں ملتا بابا سے بلند سلوات، ٹھیک ہے صحیح جی۔ تو جانے صاحبان محترم کلہ بہ گیا، ہر بندہ ذاکر ہے، بچپن تو مصائب سننے مصائب پڑھنے شروع کر دیے، 6 مہینے تک روزانہ کربلا والوں کے مصائب یاد کرتا۔ 6 مہینے بعد کہتے ہیں کہ مجھے رونے کی آوازیں آئی، بندے نظر نہیں آئے، روتے روتے میں عالم خواب میں بے ہوش ہو گیا۔ کیا دیکھا؟ وقت کا امام میرے سامنے کھڑا ہے۔ مولا فرماتے پریشان کیوں تھی نے؟ پہلی دیوار کو لوگ نہیں آئے، میں تیرے وقت دا امام تا آندہ کھڑا جی۔ تو اپنے گھر کو سجا، میرے دادے حسین دا ذکر کرا، کوئی چودھری وڈیرا سید سردار آوے نہ آوے امام زمانہ ضرور آندے جی۔ دعائیں بدلیں، دعائیں بدلیں۔ مسجد جمکران عرصہ دراز سے جانے والی ایک مومنہ ضعیفہ جمع غفیر کو دیکھ کر کہتی ہے مولا ہنٹا آونجو ہاں، لکھاں کروڑوں کی تعداد میں آپ کے چاہنے والے ہیں۔ دعا کر کے سو گئی۔ عالم خواب میں امام زمانہ کی زیارت ہوئی۔ مولا فرمائے ننسا کو پہچانو، اساں توڑے دلان دے رازہ کو بھی جان دے ہیں۔ کیا کہہ رہی تھی؟ مولا آندے نہیں وے اتنی بڑی تعداد میں۔ مولا فرماتا ہے چل میرے ساتھ مسجد جمکران، یہ امام ہیں عالم خواب سے عالم ارواح میں پلٹ کر جو سے لے جائے ہیں۔ لوگ رو رہے ہیں، ہاں بھی تو کیوں بھی رونے، کیوں آئے جشن سی؟ میری پریشانی ہے، مولوی ذاکر حسین آؤ بیماری دور تھی سی شفا منگڑ آیا، تو فلانا کم فلانا کم فلانا کم فلانا کم فلانا کم۔ مولا رو کر فرماتے ہیں اے کلیز خدا یہ بتا کوئی ایک بھی میرے ظہور کی دعا کرنے آیا ہے؟
جی کس لیے آؤں؟ تمہیں اپنے کاموں سے فرصت نہیں ہے، تمہارا بچہ صبح سے شام کو نہائے رونے لگتے ہو، 1200 سال ہو گئے ہیں، زہرا کا بیٹا جنگلوں میں بیابانوں میں کہاں کہاں در بدر پھر رہا ہے، کرو دعا۔ حضرت موسیٰ کے دور میں 40 سال بعد ظاہر ہونا تھا، حضرت موسیٰ نے قوم نے اتنی درد سے دعا کی، اللہ نے اسی سال موسیٰ کو ظاہر کر دیا۔ اگر شیعہ بھی متحد ہو کر دعا کریں، ہو سکتا ہے زمانہ تاخیر ہو، خلوص کی دعا سے امام کا ظہور ہو۔ امام زمانہ کے ظہور و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات اللہ